اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے 3 موضوع ہوں گے، ان پہ بات ہوگی۔ پہلا موضوع چیئرمین نیب کا استعفیٰ، دوسرا موضوع عمران خان کا کل عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا، اور تیسرا موضوع محمود الرحمان کھیتران کے گھر کے اندر جو کنواں ہے اس سے 3 لاشیں برآمد ہونا۔ تو یہ 3 موضوع میرے ہوں گے، انتہائی اہم موضوع ہیں۔ ان پہ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ حق سچ جو ہے نا وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ یہ جو ہے نا، یہ میں وہی بات دہراتا ہوں جو روز دہراتا رہتا ہوں کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے کہ میں 1975 سے لگاتار 1975 میں نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا تھا نوائے وقت اخبار سے، جو کہ آج تک جاری ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے، مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے میرے پر۔ بچے اچھے پوسٹوں پہ لگے ہوئے ہیں، حق لال کھلایا، ان کو لفافے نہیں لیے ہیں، بچے فرما بردار ہیں، اللہ کا کروڑ بار شکر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، اب وہی اپیل ہے کہ یہ چینل میرا نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ کی آواز کا چینل ہے۔ اس چینل کو اگر مضبوط کرنا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، جتنا زیادہ سبسکرائب کروا سکتے ہیں لوگوں سے کروائیں، اور پوری ویڈیو دیکھا کریں، اور جو اشتہارات چلتے ہیں نا ان کو بھی دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، کیونکہ وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ کسی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، میں انشاءاللہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پہنچوں گا، اور پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی آواز بنوں، اور آپ لوگوں کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچاؤں۔ تو اب آ جاتے ہیں جی خان صاحب کی کل جو پیشی ہوئی ہے۔ دیکھیں جی، 5 دن لاہور ہائی کورٹ نے انتظار کیا، ٹائم دیا ان کو کہ جی اپنی سیکورٹی کا بندوبست کر کے تو آ جائیں۔ پھر پولیس کو آرڈر دیا جج صاحب نے کہ بھائی خان صاحب کو سیکورٹی دو۔ بھائی کیا چیز ہے خان صاحب، میں تو ان ججوں پہ حیران ہوں، اور ان کی قابلیت پہ حیران ہوں کہ پتہ نہیں کیسے یہ جج بن جاتے ہیں، کون بنا دیتا ہے ان کو، کس طریقے سے۔ یہ تو وکیل ہونے کے بھی لائق نہیں ہے، یقین جانیے، ان کو جو جج کہتے ہیں نا، ان کو وکیل بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھے وکیل بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے بن جاتے ہیں۔ اللہ ہی معاف کرے، بس اللہ ہدایت دے سب کو۔ کہ 1 ہفتہ پورا منتیں کرتی رہی ہے کورٹس، جج منتیں کرتا رہا ہے خان صاحب کے، خان صاحب آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ اچھا، اینڈ پہ سوموار کا ٹائم دیا، سوموار کو 2 بجے کا ٹائم دیا۔ پھر جھوٹ بولا خان صاحب کے وکیل نے کہ جی خان صاحب جی مال روڈ پہ روٹ نہیں، اسپیشل روٹ نہیں لگایا گیا تھا، تو وہ رش میں پھنسے میں، کوئی رش نہیں تھا، بالکل چل رہی تھی ٹریفک، بالکل۔ یہ میڈیا کا دور ہے جی، اب جھوٹ نہ جج بول سکتے ہیں، نہ جج چھپا سکتے ہیں، اور یہ جو ہے نا، اور نہ ہی جو ہے نا خان صاحب کے وکیل جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2 بجے کا ٹائم دیا عدالت نے، پھر 3 بجے کا ٹائم دیا، پھر 4 بجے کا ٹائم دیا، پھر 5 بجے کا ٹائم دیا۔ خان صاحب جی 5 بجے پہنچے تو وکیل صاحب نے کہا جی وہ جی باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے، گاڑی میں ہی کنفرم کر لیں ضمانت۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، ان کو بایو میٹرک کے لیے اندر آنا پڑے گا۔ اندر گئے، بایو میٹرک کی کروایا، اس میں وہ ان کے جو
دیکھیں ایک کورٹس کو، جج کو جو ہے نا ان کو جعلی سگنیچر کر کے دیے گئے، اور جج صاحب نے کیا کیا، وہ درخواست گول مول کر کے نپٹا دی۔ کیا یہ جج صاحب آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں گے کہ ایک عام بندہ جو آپ کے پاس جاتا ہے اس کو بھی آپ اسی طرح ہی کر کے نپٹا دیتے ہیں، اسی کو یہ سہولت، اس کو بھی یہ سہولت دیتے ہیں جو خان صاحب کو دیا ہے کہ جعلی دستخط کر کے تو درخواست دائر کی گئی، اور ان جعلی دستخطوں پہ کسی قسم کی کارروائی کرنے کے بجائے آپ نے وہ گول مول کر کے نا تو واپس کر دیا۔ اب ہر مجرم کو آپ کو اسی طرح ٹائم بھی دینا پڑے گا، اور انصاف سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا جج صاحب، یہ نہیں ہوگا، یہ آپ بھول رہے ہیں کہ آپ سے اوپر بھی ایک جج بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس کی پکڑ میں آپ آئیں گے تو پھر کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ وہاں پہ پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ بھائی کیوں اس طریقے سے ایک بندے کے لیے الگ قانون اور باقی 26 کروڑ عوام کے لیے الگ قانون۔ یہ نہیں ہوگا، قانون سب کے لیے ایک ہوگا۔ اگر خان صاحب کو آپ نے رعایت دیا تو مریم نواز بھی آپ کے ہی کورٹس میں آئی تھی، لاہور ہائی کورٹ میں ہی آئی تھی کہ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم، خان کیا ہے 4 سال کا وزیر اعظم، 3.25 سال کا، وہ 3 مرتبہ کا وزیر اعظم، مقبول ترین بندہ، اس کی بیٹی آئی آپ لوگوں کے پاس، ایک بیٹی، کیا آپ لوگ بیٹیوں والے نہیں ہیں؟ بیٹی آئی چل کے، خود چل کے آئی، پیش ہوئی، ریکویسٹ کی کہ مجھے پاسپورٹ چاہیے، میں نے باہر جانا ہے، اپنے والد سے بھی ملنا ہے اور اپنے بیٹے کی شادی میں جانا ہے۔ اس کے بیٹے کی شادی تھی، اکلوتا بیٹا، اس کی شادی تھی، نہیں دیا گیا پاسپورٹ۔ پہلے وہ بینچ ہی ٹوٹ جاتے رہے، اور بعد میں جو ہے نا پھر تاریخوں پہ تاریخیں ملتی رہیں گے ان کو، اور بہت زیادہ آخر میں جا کے پتہ نہیں کس طریقے سے ان کو پاسپورٹ واپس کیا گیا۔ قانون سب کے لیے ایک رکھیں، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے الگ خان صاحب جو آپ کے لاڈلے ہیں ان کے لاڈلوں کے لیے الگ قانون اور باقیوں کے لیے الگ قانون، پورے پاکستان کے 26 کروڑ عوام کے لیے ایک قانون ہوگا۔ اور انشاءاللہ اب عوام میں یہ چینلوں کی وجہ سے شعور آیا ہے، یہ جتنے چینل ہیں، جتنا میڈیا آزاد ہوا ہے نا، یہ، اور یقین جانیے اس میں سب سے بڑا ہاتھ نواز شریف کا ہے۔ بھلا میں لاکھ اختلاف کروں لیکن حق سچ جو ہے نا وہ حق سچ ہی ہوتا ہے۔ یہ نواز شریف کی وجہ سے ہی ہوا ہے کہ اس نے پابندیاں کوئی نہیں لگائی تھی۔ خان صاحب نے تو صحافیوں کو تک وہ کیا گیا، ان کے دور، خان صاحب کے دور میں صحافی قتل ہوئے ہیں، صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، صحافیوں کو گھروں سے کس طرح اٹھایا گیا، گھسیٹ کے لے جایا گیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہم بھولے ہیں، ہم کو ایک ایک پل یاد ہے، سب کچھ یاد ہے۔ اور انشاءاللہ جب اللہ کی پکڑ میں آتا ہے نا بندہ، اس وقت تو خان صاحب اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ جج بھی سارے اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں اور بہت جلد آئیں گے۔ یہ خود اللہ ان کو ذلیل کروا رہا ہے۔ یہ جو میڈیا، جن کے جو میڈیا پہ آ رہی ہیں نا ویڈیوز، یہ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، یہ کوئی بندہ نہیں کر رہا ہے، یہ وہ ذات پاک کر رہی ہے، اس کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ابھی بھی ٹائم ہے، توبہ کر لیں اور غریبوں کی آہ سے بچیں، غریبوں کی بددعاؤں سے بچیں۔ آپ لوگ غریبوں کا کیس تو 10 سال تک لٹکائے رکھتے ہیں، اور خان صاحب ایک دن درخواست دیتے ہیں، 12 بجے درخواست دیتے ہیں، اور 2 بجے سیشن کورٹ کو روک دیا جاتا ہے بینکنگ کورٹ کو فیصلہ دینے سے، مطلب 1 بجے اور 2:30 بجے اس کا فیصلہ آ جاتا ہے، 2:40 پہ فیصلہ آ جاتا ہے جی 1.5 گھنٹے کے اندر اندر کہ بھائی روک دیا جائے کہ اس کا وہ نہ بھی کیا جائے، فیصلہ نہ دیا جائے۔ کیوں بھائی؟ وہ کیا الگ مخلوق ہے؟ وہ الگ دنیا سے آیا ہے کہ اس کے لیے آپ لوگوں نے الگ قانون بنا دیا ہے؟ قانون سب کے لیے ایک ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ اب عوام پھٹ پڑنے والی ہے، بچے اس وقت سے جب کہ آپ لوگ بھی اللہ کی پکڑ میں ہوں گے۔ ابھی بھی ٹائم ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، اس میں عدلیہ پوری کی پوری ملوث ہے اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں۔ اچھا خاصا 5.8 پہ دنیا کے 10 ترقی یافتہ ممالک میں شامل تھا پاکستان،
2018 میں ترقی کی رفتار 5.8 تھی۔ دنیا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے 10 ممالک میں شامل تھا پاکستان۔ پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا، ڈالر 100 روپے کا تھا، اور آئی ایم ایف سے ہم نکل چکے تھے، آئی ایم ایف سے جان چھڑا چکے تھے، اور اچھی خاصی ترقی کرتا ہوا ملک کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اس میں جتنا کہ باجوہ صاحب قصوروار ہیں، اس سے ڈبل ٹرپل عدلیہ قصوروار ہے۔ عدلیہ سٹینڈ لے لیتی نا تو اس وقت وہ باجوہ صاحب تو سرکاری ملازم تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ان سے زیادہ عدلیہ قصوروار ہے۔ انہوں نے تو پھر بھی ازالہ کیا اس کا، خان صاحب کو اتار کے، جب انہوں نے دیکھا کہ جب یہ نقصان پہنچا رہے ہیں ملک کو، انہوں نے اس کو وہ کیا۔ اچھا ہاں، ایک اور بات یاد آئی کہ کل پرسوں ہائی کورٹ میں پیش ہونے سے پہلے ایک کالے رنگ کی بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی گئی، اس کو خان صاحب نے شبلی فراز کو بھیج کے نا، تو وہاں سے چیک پوسٹ پہ پولیس والوں نے روک لیا اس کو کہ بھائی یہ مشکوک گاڑی ہے۔ شیشے بھی وہ نیچے نہیں کر رہے تھے بندے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، نہ وہ اپنا تعارف کرا رہے تھے، نہ باہر نکل رہے تھے۔ وہاں سے پھر خان صاحب نے شبلی فراز کو بھیجا، تو اس نے کہا نہیں جی یہ خان صاحب کے خاص بندے ہیں، ان کو آنے دو اندر۔ وہ اندر گئے ہیں، وہ کالے شیشوں والی نہیں تھی، کالے گند والی گاڑی تھی، گند پھیلانے والی گندی گاڑی۔ یہ کون ہے؟ یہ فیض حمید کے پھیلائے ہوئے عدلیہ میں بیٹھے ہوئے سہولت کار تھے، جنہوں نے اس کو گارنٹی دیا آ کے کہ بھائی آ جاؤ، تمہیں نہ صرف ضمانت مل جائے گی، بلکہ یہ جو جعلی کیس بنا ہوا ہے نا، کیا نام ہے، جعلی سگنیچر والا، جعلی دستخط کر کے جو درخواستیں جمع کروائی تھی، اس میں بھی جان چھوٹ جائے گی۔ تسلی ہونے کے بعد پھر وہ آیا ہے۔ یہ ابھی تک عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کالی بھیڑیں موجود ہیں، یہ کالی بھیڑوں نے پوری عدلیہ کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ جب تک یہ کالی بھیڑوں کو باہر نہیں نکالا جائے گا نا، اس وقت تک انصاف اسی طرح رلتا رہے گا، اسی طرح یہ منتیں کرتے رہیں گے۔ اور منتیں اللہ کے بندو، 5 سال تک لوگ باقی سب کا کام ٹھپ کر کے تو 5 دن سے تم بیٹھے ہوئے تھے، تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ گھر جا کے ہی ان کو ضمانت دے آتے، کیا خود چل کے چلے جاتے کہ خان صاحب آپ کی مہربانی جی ہم چل کے آگے ہیں، آپ کی مہربانی آپ ضمانت لے لیں۔ یہ ان سہولت کار ہیں، یہ فیض حمید کے بٹھائے ہوئے سہولت کار ہیں۔ عدلیہ کے اندر جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، یہ وہ سہولت کار ہیں۔ انہوں نے عدلیہ کو بدنام کر کے رکھ دیا ہوا، اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بہت جلد یہ کالی بھیڑیں اس طرح اللہ کی گرفت میں ہوں گی نا کہ یہ منہ چھپاتے ہوئے پھریں گے پوری دنیا میں، ان کی وہ اشر ہونے والا نا۔ خیر ان میں تو شرم نام کی کوئی چیز آئی نہیں ہے، 138ویں نمبر پہ ہیں، اور ابھی بھی شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ بھائی ہم پوری دنیا میں، شرم کا مقام ہے ہمارے لیے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ 138ویں نمبر پہ ہیں ہم سے جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں نا، نیپال، کھٹمنڈو، سری لنکا جیسے ممالک، وہ ہم سے آگے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں، بہت دور ہیں، اور یہ ان کالی بھیڑوں کی وجہ سے ہی ہے۔ تو اسی طرح یہ لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں یہ فیض حمید کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں، جو عمران خان کے لیے راستے سیدھے کرتے ہیں، کالے رنگ کی گاڑیوں میں جا کے اس کو تسلی کرواتے ہیں کہ خان صاحب آ جائیں، کوئی فکر والی بات نہیں جی، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے ملازم ہیں، ہم آپ کے لیے پھول بچھا کے رکھیں گے، آپ آئیں تو صحیح۔ تو عام آدمی کو جب جاتا ہے نا وہاں پہ، تو اس کا جو اشر ادھر ہوتا ہے نا، اللہ ان سے ہر بندے کو محفوظ رکھے۔ تو یہ ہو گئے جی 2 باتیں، اور ابھی تیسری بات جو ہے نا، اس کے پہ آ جاتے ہیں کہ وہ کیا نام ہے، محمود الرحمان کھیتران، یہ
صوبائی وزیر ہے بلوچستان کا، اس کے گھر سے پہلے بھی اس نے ایجنسیوں نے جا کے نا چھاپا مار کے تو کچھ اس کی نجی جیل بنائی ہوئی ہے اس بندے نے، اس کی جیل سے کچھ لوگوں کو رہا کروایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اس کے بعد یہ پھر الیکشن لڑ کے نہ تو جیت کے آ گیا تھا۔ یہ پیسے دیتے ہیں، پیسے دے کے ووٹ خرید کے یا ڈرا دھمکا کے غریبوں سے ووٹ لے لیتے ہیں، اور وہ جس کے وہ بیوی کو خان محمد نام ہے اس بندے کا، اور وہ مزدور ہے۔ اس کی بیوی نے کچھ دن پہلے 4-5 دن پہلے ٹی وی پہ ایک ویڈیوز ریلیز کی تھی، قرآن پاک سر پہ رکھ کے نا، تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے ساتھ، میری بیٹیوں کے ساتھ یہ ڈیلی زنا بھی کرتا ہے، اور ہمیں قید میں رکھا ہوا ہے، اور میرے بچوں کو بھی قید میں رکھا ہوا ہے۔ کیا ایکشن ہوا ہے؟ یہ چیف جسٹس صاحب، یہاں پہ بندیال صاحب، یہاں پہ آپ کو سلو موٹو لینا چاہیے تھا۔ ویسے تو آپ ہر ایک بات پہ سلو موٹو لے لیتے ہیں نا، یہ موقع تھا، اگر اس پہ آپ سلو موٹو لے لیتے نا تو میں آپ کو ایسے کر کے سلام کرتا۔ یہاں پہ تو آپ نے لیا نہیں، اور جہاں پہ کچھ امید ہوتی ہے نا تو وہاں پہ فوراً سلو موٹو بھی ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے اس کا نہیں لیا گیا کہ وہ ایک غریب مزدور تھا۔ خدارا اللہ سے ڈرو، ان مظلوموں کی بددعاؤں سے ڈرو۔ اللہ نے تمہیں منصف بنا کے بٹھایا ہوا ہے، اس کا اپنے رتبے کا ہی کچھ خیال کر لو، اپنی اس کا کیا کہتے ہیں جی، کرسی کا ہی کچھ خیال کر لو، پوسٹ کا ہی خیال کر لو کہ کس پہ رتبے پہ اللہ نے تمہیں فائز کیا ہوا ہے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ میں آؤ گے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس سے نہیں بچ پاؤ گے۔ ابھی بھی ٹائم ہے، فوراً سلو موٹو ایکشن لو، اور فوری طور پہ اس بندے کو اریسٹ کرو، آرڈر جاری کرو، اس بندے کو اریسٹ کرواؤ، اور باقی اس کے نجی جیل کا وہ سارا کا اس گرا دو، وہ جیل جو ہے نا گرا دو، اس کے گھر کو گرا دو تاکہ نشان عبرت بن جائے وہ اپنے علاقے میں۔ اور یہ جو اس نے قرآن اٹھا کے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ڈیلی اس کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بیڑیوں کی طرح اس کو نوچتا ہے یہ، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ قید میں اس نے رکھے ہوئے ہیں، کام کرواتے ہیں ان سے، سارا دن اور رات کو باندھ کے زنجیروں سے رکھتے ہیں۔ یہ اس نے ویڈیو ریلیز کی تھی، ویڈیو ابھی بھی گوگل پہ موجود ہے، چیک کر لیں آپ۔ تو خدارا کچھ سمجھیں، کچھ خوف خدا رکھیں، تو ان لوگوں کا ساتھ دیں، اور اس وزیر کو فوری طور پہ فارغ کریں، نکالیں اس سے، سسپینڈ کر کے، تو اس کو اس عہدے سے ہٹوا کے، تاکہ وہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ وہ بھائی 30 دن کی کمیٹی بن گئی، بھائی کیوں 30 دن کی بن گئی جی؟ 30 دن بعد معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ختم۔ وہ جس نے ایک اور نے بلوچستان میں تو ایسے ایسے ظلم ہو رہے ہیں کہ ایک نے تو سریعام اڑا دیا تھا اس کو، ٹریفک پولیس والے کو، اور بعد میں پیسے دے کے وہ بری ہو گیا تھا۔ یہاں پہ یہ تو ہمارے عدلیہ کا انصاف ہے، یہاں پہ عدلیہ یہ تو یہی کچھ کر رہی ہے۔ تو یہ یہاں پہ میں ادھر ہی اس بات کو ختم کرتا ہوں، اور اگلی بات آ جائیں جی چیئرمین نیب کے استعفے کی۔ چیئرمین نیب صاحب نے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے کہا جی میرے پہ کچھ دباؤ تھا اس وجہ سے، تو میرے خیال میں تو ان پہ یہ دباؤ تھا کہ وہ نہ تو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، نہ ہی وہ ابھی تک انہوں نے کوئی کیس اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ ان کے پاس انکوائری بھی لگی ہوئی ہے، عمران خان کی بھی لگی ہوئی ہے، اور پنکی پیرنی کی بھی لگی ہوئی ہے، اور اس کی بھی لگی ہوئی ہے فرا گوگی کی، اور اس کے علاوہ یہ پرویز الائی کی لگی ہوئی ہے، اور مونس الائی کی لگی ہوئی ہے۔ کسی پہ بھی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی؟ گورنمنٹ نے یہی کچھ کرنا تھا کہ ان کو پھر بھی، شہباز شریف کا دیکھیں حوصلہ کہ اس نے ان پہ پریشر نہیں ڈالا، اس نے کہا جی جو انصاف بنتا ہے وہ کریں،
جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی پتہ نہیں، اب میں تو حیران ہوں کہ بھائی تمام محکمے کیسے کیسے کس کس طریقے سے کہاں کہاں جنرل فیض صاحب نے اپنے سہولت کار بٹھا دیے ہوئے ہیں کہ کوئی بندہ بھی اس پہ ہاتھ ڈالنے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ کرپٹ ترین بندے آزادانہ کروڑوں روپیہ لوٹ کے، خربوں روپیہ لوٹ کے آزادانہ پھر رہے ہیں، کوئی ان پہ ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ اب جو آ رہا ہے نا چیئرمین نیب، وہ دیکھیے گا کس طریقے سے نکلوائے گا ان سے پیسے، اور کس طریقے سے انکوائریاں کروائے گا۔ اور یہ نائلی ہے یہ مسلم لیگ نون کی اور پی ڈی ایم والوں کی، ایسے بندے کو کیوں لگاتے ہو جو ان کا سہولت کار بن کے بیٹھے، ان پہ ایکشن ہی کوئی نہ لے؟ اور کس طرح بھائی نہ کرو، جو کچھ وہ اس نے چمی چٹے والے نے کیا تھا اس طرح مت کرو، وہ بھی غلط تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں اس طریقے سے کرو، لیکن جو حق سچ ہے نا اس پہ تو چلو نا۔ ان کو بھی اریسٹ کرو، جیسے ان کو سب نے جیلیں کاٹی تھی نا، ان کو بھی اریسٹ کرو، اس کے انکوائریاں کرواؤ، انکوائریاں کرو، اور اس کے بعد اگر وہ قصوروار ہیں تو سزا دو، نہیں قصوروار ہیں تو چھوڑ دو۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی کل میرا اگلا ولاگ ہوگا، وہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔ بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو محفوظ رکھے۔ کہ اچھا ہاں، ایک بات میں اور بھول گیا ہوں کہ کل جو ہے نا یہ پوری کوشش ہے، ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا شیدہ ٹلی، جس کو عمران بقول عمران خان شیدہ ٹلی، جس کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، ایک وہ اور ایک عمران خان، ان دونوں کی پوری کوشش ہے، پوری پی ٹی آئی کی کوشش ہے، اس میں فواد چودھری بھی سب سے بڑا غدار وہ ہے، اس کی بھی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف سے قرضہ نہ ملے اور ملک ڈیفالٹ ہو، اور ملک کا نام و نشان مٹ جائے، ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے، اور اسی میں ہی یہ عالمی طاقتیں جو ہے نا ہمارا وہ لپیٹ کے بھائی یہ یہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے، ہم اس کو حفاظت کے لیے اپنی تحویل میں لے رہے ہیں، اقوام متحدہ کی فوج کے تھرو نا اس کو، ہمارے یہ ایٹمی اثاثہ جات کے پیچھے یہ پلان ہے ان کا۔ اور انشاءاللہ نبی پاک کے صدقے میں ہمارا ملک بھی محفوظ رہے گا، ہمارے ایٹمی پلانٹ بھی محفوظ رہیں گے، اور ہماری فوج زندہ باد، ہماری ایجنسیاں زندہ باد، انشاءاللہ وہ اس ملک کی حفاظت کریں گی، اور انشاءاللہ ان کا یہ منصوبہ وہ ذات پاک ناکام بنائے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔